ایک شمون نام کے بزرگ تھے، بنی اسرائیل سے تعلق تھا، بڑی عبادت کرتے تھے، 1000 سال عبادت فرمائی، ساری رات نفل پڑھتے، سارا دن روزہ رکھتے، اور پھر روزہ رکھ کے تو کافروں سے جہاد کرتے، ساری زندگی جہاد میں گزاری، جس جنگ میں گئے اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ یہ ذرا سوچئے کہ جس کا تذکرہ میرے نبی پاک فرما رہے ہیں وہ کتنا بڑا آدمی ہو۔ ولی اگرچہ بنی اسرائیل کے تھے لیکن اتنا زبردست ان کا جہاد کرنے کا طریقہ تھا، بڑا جہاد کیا، پڑی انہوں نے، کافر بڑے پریشان تھے کہ بندہ قابو نہیں آتا، بڑی دور تک بات گئی، بڑی جد و جہد کی، لیکن حضرت شمون علیہ رحمہ بنی اسرائیل کے ولی تھے، قابو نہ آئے، آخر ان کی بیوی کو خریدا۔ اور یہ ایک تو مثالیں امیریوں کی آ گئی ہیں، خامد بھی بکتے ہیں، یاد رکھ، بھائی بھی بکتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ جب کوئی بکنے پہ آتا ہے تو پھر وہ اپنے معیار کو قائم نہیں رکھتا، پھر لوگ گر جاتے ہیں معیار سے۔ بیوی کو خریدا، کہنے لگے تو نے اس کے ساتھ رہ کے کیا وقت گزارا ہے؟ کہنے لگی کوئی سکھ نہیں پایا، ایک وقت روٹی ایک وقت کی بھوک، درویشی کا درس دیتا ہے، کچھ بھی نہیں ملا۔ حضرت شمون علیہ رحمہ کی بیوی جب خریدی گئی، کہنے لگے جب چونکہ یہ کم سوتے ہیں اور جتنی دیر سوتے ہیں گہری نیند سوتے ہیں، جب گہری نیند سو جائے تو رسیوں کے ساتھ جکڑ دینا۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے، رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا بی پی نے۔ حضرت شمون اٹھے نہ تو اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا دیکھا، اللہ اکبر کہا، جب اللہ اکبر کہا تو ساری رسیاں ٹوٹ گئی۔ بیوی سے کہنے لگے تو نے کیوں باندھا؟ اس نے پھر دھوکہ دیا، کہنے لگی ہر جنگ میں لوگ آ کے بتاتے تھے تیرا خامد بڑا دلیر ہے، میں نے کہا میں بھی دیکھوں کتنا دلیر ہے۔ سارے آئے، ایک نیا رنگ، ایک نیا روح، ایک نیا طریقہ، تو میں نے تو آزمایا ہے، اور یہ تو چھوٹی چھوٹی رسیاں تھی۔ آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے، اگر تو نے آزمایا ہے تو پھر دیکھ بھی لیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے زنجیروں سے باندھ دیا، لوہے کی زنجیروں سے، اٹھے تو بندھا ہوا پایا، اللہ اکبر کہا تو زنجیریں بھی ٹوٹ گئی۔ فرمانے لگے یہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگی دیکھنا چاہتی تھی، کچی رسیاں تو توڑ لیتے ہو، زنجیریں بھی ٹوٹتی ہیں کہ نہیں؟ ہاں بھائی ٹھیک، آ کے لوگ بتاتے ہیں تو واقعی دلیر ہے، ہر جنگ میں کامیاب ہوتا ہے۔ اب قریب بیٹھنے لگی، کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی، فریب کرنے لگی، دھوکہ دینے لگی۔ کہنے لگی بتاؤ تو صحیح طاقت کا راز کیا ہے؟ مومن نرم دل ہوتا ہے، ایک دفعہ کوئی مسکرا کے پاس آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا خیر خواہ ہے، اس لیے مومن دھوکے کھاتے ہیں، دھوکے دیتے نہیں۔ جب اس نے محبت کے لب و لہجے میں بات کی تو جناب شمون کہنے لگے اور تو میں کسی چیز سے قابو نہیں آ سکتا، بال ان کے لمبے لمبے تھے، بیٹھتے تھے تو نیچے بال آتے تھے، ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفے کانوں تک کی اجازت دی ہے، کندھوں تک کی اجازت ہے، کندھوں سے نیچے بال آئے تو حرام لکھا ہے اعلیٰ حضرت، کندھوں سے نیچے جائز نہیں۔ ان کے بال بڑے لمبے تھے، بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے۔ حضرت شمون کہنے لگے مجھے دنیا کی تو کوئی طاقت نہیں باندھ سکتی، ہاں میرے بالوں سے مجھے باندھ دیا جائے تو پھر نہیں میں اٹھ سکتا۔ بس اس کے ہاتھ بات آ گئی، اس نے کھانا بھی کھلایا، اس نے بستر بھی بچھا کے دیا، پیر بھی دبائے، جب سو گئے تو اس نے ان کے بالوں سے انہیں باندھ دیا، اور کافروں کو جا کے بتایا کہ آج نہیں کھل سکے گا۔ جب اٹھے تو بندھا ہوا دیکھا، بیوی کی طرف دیکھا، اور تجھے خیال نہیں آیا کھول دے؟ کہنے لگی ساری زندگی غربت دی تو نے، یہ دیکھ مجھے ہیرے ملے ہیں، کنگن ملے، یہ دیکھ میرے کانوں میں ہیرا، سونا، چاندی، ہر چیز، چل جا، تیرا کیا کرنا ہے؟ ساری رات عبادتیں، سارا دن تو ذکر فکر اور جہاد میں گزار دیتا، دھوکہ دیا۔ ان کافروں نے آ کے ستون کے ساتھ چارپائی اٹھائی اور ستون کے ساتھ کھڑی کی، پھر رسیوں اور زنجیروں سے باندھا، اللہ کے ولی کا سب سے پہلے ناک کاٹا، پھر تلوار کے ساتھ کان کاٹے، پھر آنکھیں نکالی۔ جب زبان کاٹنے لگے تو انہوں نے اللہ کو آواز دی، کہا میرے مولا میں کوئی لاوارث ہوں کہ کوئی مجھے دھوکہ دے اور اس انداز میں قتل کر جائے؟ مولا میں دھوکے کھاتا رہا، میں کوئی لاوارث تو نہیں؟ جب یہ دعا فرمائی تو پھر بجلی چمکی، پھر اللہ کا قہر برسا۔ امام غزالی فرماتے ہیں وہ کافر جو آئے تھے وہ جلے، اس طرح جلے کہ ان کی ہوا بھی اڑ گئی۔ آپ کو بی بی دوڑی آئی اور پیروں میں بیٹھی، کہنے لگی بخش دو۔ آپ فرمانے لگے ساری زندگی میں تیرے دھوکے کھاتا رہا، اب اللہ کی لاٹھی چلنے لگی ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی، اب تو خدا کے حوالے ہے۔
पैरों से आग चली। कहने लगे वो देखना सोने से क्या तुझे बचाए, वो जो तेरे हाथों में हीरे के कंगन है उन्हें क्या तेरी हिफाजत करे। अब वो जो तेरे कानों के अंदर सोने चांदी की बालियां और कांटे हैं और झूमर है उनको क्या तेरे तुझे निजात दिलाए। जलती रही, तड़पती रही, चीखती चिल्लाती रही और इस तरह चीखी कि वो खाक बनी, हवा में उड़ी। अल्लाह ने अपने वली की आंखें भी दोबारा अता फरमा दी, कान भी दोबारा अता फरमा ली। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से ज्यादा ताकत दी। वो जब बाहर निकले तो ऐलान करने थे, लोगों देखो धोखा वाले जल गए, तबाह हो गए, नामो निशान मिट गया और मुझे धोखा दिया गया था तो अल्लाह ने मुझे पहले से ज्यादा ताकतें अता फरमा दी, पहले से ज्यादा कुव्वतें। धोखा न दे, फरेब ना करना। जो आप किसी को दे रहे हैं, और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की एक हदीस तो ये बताती है जो दुनिया में धोखा देगा दुनिया में ही उसका नुकसान उठाएगा। एक होता है मोहताज, एक होता है फकीर, इसमें फर्क है। एक आदमी को अच्छे कपड़े पहनने के पैसे नहीं मिलते तो वो फकीर नहीं, वो मोहताज है। उसके पास तो है ही नहीं तो वो कहां से पहने। लेकिन एक आदमी के पास लाखों करोड़ों रुपया पड़ा है लेकिन वो भी सादा सा लिबास पहनना पसंद करता है तो ये फकीर है, ये दरवेश है। कंजूस और दरवेश में भी फर्क होता। एक आदमी उसका पैसे लगाने को दिल ही नहीं चाहता, खर्च ही नहीं करना चाहता, वो बखील है, कंजूस है। लेकिन एक शख्स वो है जिसके पास सरमाया है, माल है, लेकिन वो अपनी जात को बढ़ाना पसंद नहीं करता, वो दरवेश है, वो फकीर है। हजरत सैयदना अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास इतने पैसे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू पक्का जन्नती है पर सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। हुजूर मेरी गलती, फरमाया जितने पैसे हैं उतना हिसाब भी तो देना है। इसके पास सिर्फ हैंड कैरी बैग होता है ना, वो फटाफट बाहर आ जाता है, और जिसके जितने ज़्यादा बैग होते हैं उसको उतनी देर चेन पे खड़े रह के इंतज़ार करना पड़ता है। तो फरमाया कस्टम भी तो तूने अदा करना है ना भाई, निकल के आना है उस जंगल से, तू कैसे जाएगा, जितना माल है उतना हिसाब देना है। तो हज़रत अब्दुल रहमान इब्न औफ बड़े मालदार थे, 80-80 हज़ार दिरहम तो आपके इंतकाल के बाद आपकी अज़वाज के हिस्से में आए थे। इतने तगड़े मालदार थे और देने का अंदाज ये था कि अपनी बीवी और बच्चों को खुली छुट्टी थी, कहते थे जो जिसका दिल का है खाओ, एक दिन में 5 अलग अलग खाने भी तुम पकाना चाहो तो तुम्हें इजाज़त है। कंजूस नहीं थे, बखील नहीं थे, लेकिन खुद जब खाना खाते थे तो दाल को पीस कर शोरबा बनाकर उसमें रोटियां भिगो के खाते थे। तो लोग पूछते कि जनाब हमारे लिए सारा कुछ है, बखील भी आप कोई नहीं, मालदार भी, ये क्या कर रहे हैं? तो फरमाते थे सुरीद खा रहा हूं, ये खाना मेरे मोहम्मद की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया ये करीम का तरीका है, मैं वो तरीका, मैं फर्ज मोहब्बत अदा कर रहा हूं, किसी की अदा को अदा कर रहा, ये मेरा अंदाज है, मेरी जात के बारे में मेरा यही अंदाज है। सिरका खा रहे थे तो बेटे ने कहा अब्बा जी आप क्यों खा रहे हैं, कितने दिन हो गए आपने भुना हुआ गोश्त नहीं खाया तो खाएं। और मानने लगे बेटे कल लुकमा उठाया था गोश्त खाने को तो मुझे अपने नबी का फकर याद आ गया, मुझे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो महीना खाना नहीं खाया वो याद आया है। तो हुजूर की वो चीज़ें मुझे इन आला ग़िज़ाओं में मुब्तला होने नहीं देती, तुम्हें इजाज़त है। तुम भाई बादशाही में फ़कीरी, आज लोगों के पास इतना कुछ होता नहीं जितना कुछ वो अपने आप को दिखाना चाहते, दिखाने का मामला हो गया, बल्कि कर्ज उठा के लोग अपने आप को बड़ा करके पेश करते, हालांकि ऐसा होता नहीं। इस्लाम फ़कीरी, बादशाही में फ़कीरी, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अगर आप इसको समझ जाएं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वैसे खुल जाएंगी। एक सहाबी ने कहा हुजूर मेरे जिस्म को सुकून नहीं, वजूद को सुकून नहीं, ज़ाहिरी वजूद की बात की। तो हुजूर ने फरमाया इज़हद फिद दुनिया फरीहिल क़ल्ब वजस, फरमाया दुनिया से दिल दूर कर ले, इज़हद फिद दुनिया, दुनिया में ज़ुहद इकट्ठा कर ले, दुनियादारी से ज़रा अपने दिल को दूर कर, अल्लाह तेरे वजूद को भी सुकून अता करेगा और तेरे दिल को भी सुकून अता फरमाएगा। दुनियादारी, इज़हद फिद दुनिया, जरा हट ना दुनिया से, हट जरा,
اللہ تیرے دل کو بھی سکون دے دے گا اور تیرے جسم کو بھی. اللہ سکون، راحت، فرحت، فریحاً فی القلب کے لفظ حدیث میں آئے. فرحت دے، فرحت کا معنی خوشی، تسلی، تازگی اللہ عطا فرمائے گا جب تو اپنے آپ کو تھوڑا دنیا سے بچائے گا. عزیزو، بڑا شوق ہے، ہم دیکھتے ہیں پروٹوکول کا بڑا رنگ ہے، بڑا پروٹوکول ہے لوگوں کا. 2 گاڑیاں آگے 2 پیچھے، بندہ ایک بیٹھا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو یہ زندگی ہے یہ تو شاید کسی کو اور میسر ہی نہیں. اور میں اکثر دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار کیسا عجیب شخص ہے. جن پولیس والوں کا اس نے پروٹوکول پہ لگایا ہے نا، حکومت ختم ہوگی تو یہی پکڑ کے اسے جیل میں ڈالیں گے، لیکن یہ خوش ہے. حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک درویش تھا، تو وہ سڑک سے گزر رہا تھا. علاؤ الدین خلجی کا زمانہ تھا. علاؤ الدین خلجی بہت بڑے حکمران ہوئے متحدہ ہندوستان کے. پاکستان، ہندوستان، افغانستان، سب پہ ان کی مشترکہ حکومت. تو ان کا ایک گورنر روڈ سے گزرنا تھا، اس نے تو سپاہی جو تھے وہ رستے صاف کرا رہے تھے. تو ایک بزرگ تھے، حضرت ابو علی قلندر کے مرید تھے، خلیفہ تھے، تو وہ بھی روڈ پہ گزر رہے. تو تنے تنہا ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے، تنے تنہا گزر رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے بابا جی سائڈ پہ ہو جائیں، گورنر صاحب نے گزرنا ہے. تو فرمانے لگے اتنی سڑک پڑی ہے، گزر جائے گا کہ مجھے سائڈ پہ کر کے گزر جائے. انہوں نے کہا نہیں، آپ کی مہربانی ہٹ جائے. کہا بھائی میں کیوں ہٹوں؟ وجہ اس کی اتنا رستہ ہے، گزر جائے، میں بوڑھا آدمی ہوں، تم مجھے سائڈ پہ کرو گے، پھر رستہ ڈھونڈتا پھروں گا. کہا بابا تیری مہربانی ہٹ جا. نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، اور خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. اس نے کہا میں اس کو کیا سمجھتا ہوں، بادشاہ ہوگا تو گھر ہوگا، میں اسے کیا سمجھتا ہوں. اور میں ناراض نہ ہوئیے گا، امیروں کو خراب غریبوں نے کیا ہے، بڑوں کو خراب چھوٹوں نے کیا. اگر ہم گاڑیوں کے آگے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں تو لیڈر سیانے ہو جائیں. یہ ہمارے نعرے تباہی کرتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کتنا نقصان کرتے. نگاہ فقر میں شان و سکندری کیا، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری. اقبال کہتے ہیں کہ وہ تو بڑے فقیر ہیں جن کو تم بادشاہ سمجھتے ہو، تمہارا ٹیکس نہ ملے تو ان کی حکومت نہیں چلتی. تو خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا. خیر، حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے وہ درویش جو تھے نا، وہ روڈ پہ کہا بابا جی ہٹ جائے. کہنے لگے نہیں ہٹتا. انہوں نے بازو پکڑ کے نا بابا جی کو ذرا زور لگانا چاہا تو بابا جی نا آلتی پالتی مار کے، چوکڑی مار کے تو زمین پہ بیٹھ گئے. کہنے جو اٹھایا جاتا ہو تو اٹھا لو. اب وہ تو درویش کبھی ضد کرتے نہیں، اور اگر کریں تو مسلم شریف میں میرے نبی پاک نے فرمایا رب اشغاز اکبر لو اقسم علی اللہ لابرہ. فرمایا رب کریم کا بندہ تو اللہ کو قسم دے دے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. اللہ اس کی قسم کو پورا فرماتا ہے. تو میں جاؤ اٹھتا ہوں تو اٹھا لو. بحث ہونے لگی، لوگ کٹھے ہو گئے، رش ہو گیا. تو اتنی دیر میں گورنر صاحب کی سواری بھی پہنچ گئی. تو گورنر صاحب کہنے لگے بابا اٹھتا کیوں نہیں؟ تو لگے کیوں اٹھوں، اتنا رستہ ہے گزر جا. میں بابا اٹھ کیوں شور ڈالا ہوا؟ کہنے لگے تو میرے نوکر کا نوکر ہو کے مجھے اٹھنے کا کہتا ہے. میرے نوکر کا غصہ آیا تو اس نے بابا جی کو تھپڑ مار دیا. بابا جی اور ہنسے، کہنے لگے تجھے کہا تھا نا نوکر کا نوکر ہے، تو واقعی نوکر ہے. اس نے کہا میں تھپڑ مارتا ہوں. بابا ہنستا ہے. یہ زیادہ انسلٹ ہوتی ہے. آپ کر کے دیکھیں، آپ غصے کے جواب میں غصہ کریں تو سامنے والے کو کوئی سزا نہیں. آپ کبھی گالی کے جواب میں مسکرا دینا، یاد اب میں تیرے ساتھ بات کروں، تیرے ساتھ بحث کروں، تو یہ زیادہ بڑی سزا. یاد رکھیے گا، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے. جب تھپڑ مارا تو بابا جی ہنس پڑے. کہنے لگے تجھے کہا تھا نا تو غلام ہے. تو بھائی واقعی غلام ہے. اب جب ہنسے تو اب اس کو ڈھارس ہوئی، توجہ ہوئی. کہنے لگا بابا ماجرا کیا ہے، میں کیسے غلام کا غلام ہوں؟ تو بابا کہنے لگا دیکھنا، تجھے مسجد آنے کا کہے تو تیرے لیے مصیبت ہے. اتنے لوگوں کو تو ٹائم دے لیتا ہے لیکن اللہ کو تو نہیں دے پاتا. تو نفس کا غلام ہے اور نفس میرا غلام ہے، لہذا تو میرے غلام کا غلام ہے، تو میرے نوکر کا. کہنے لگا یہ ساری نفس پرستی ہے، یہ جو تو نے دنیا داری کٹھی کی ہوئی ہے نا، یہ جو تیرے نعرے لگ رہے ہیں اور تو سمجھتا ہے کہ یہ میرے، یہ تو تنخواہ دیتا ہے، تیرے نعرے لگاتے ہیں. ذرا تنخواہ چھوڑ کے بات کر، پھر دیکھ تیرے کتنے نعرے لگتے ہیں. تجھے ڈرتے ہیں تجھ سے لوگ، تیرے آگے پیچھے بھاگتے ہیں. ذرا اقتدار سے سائڈ ہو تو یہ پتہ لگے تیری قیمت کیا ہے.
تو سمجھتا ہے کہ میری جیب میں پیسے یا لوگ مجھے سلوٹ کرتے ہیں تو نہیں ہے، تجھے سلام کوئی بھی نہیں کر رہا، تیری جیب کو سلام ہو رہا ہے، تیرے عہدے اقتدار کو اور تیری وحشت اور دہشت کو سلام ہے۔ اس نے کہا حضرت جی مجھے سلام کب ہوگا؟ تو فرمانے لگے جب تو بادشاہی میں فقیری کرے گا، جب تو بادشاہی میں بھی فقیری ہوتی ہے میرے عزیزو، بادشاہی میں بھی فقیری ہوتی ہے۔ آپ کے اس ہندوستان کا ایک بادشاہ کا نام اورنگزیب عالمگیر بھی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کا وقت آیا نا، تو اورنگزیب عالمگیر بیمار ہوئے، آخری وقت منبر پہ چڑھے اور لوگوں کو کہنے لگے لوگوں تو مجھ سے اکثر پوچھتے تھے نا کہ بادشاہ تیری 2 انگلیوں پہ سیاہی کو لگی رہتی ہے اور تیرے ہاتھوں میں سوراخ کیوں رہتے ہیں؟ اورنگزیب عالمگیر یہ میں آپ کو فرشتوں کی کہانی نہیں سنا رہا، اس دنیا میں اس دور میں اس دھرتی پر بسنے والے لوگوں کی کل کی بات سنا رہا ہوں۔ اس ہندوستان میں ہندوؤں کے ملک پر حکومت کرنے والے ایک مسلمان دیانتدار بادشاہ کی بات سنو۔ کہتے ہاتھوں میں سوراخ کا پوچھتے تھے نا تم لوگ، اور تم مجھے پوچھا کرتے تھے تیرے ہاتھوں پہ سیاہی کو لگی ہوئی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر متحدہ ہندوستان کا مطلق العنان بادشاہ کہنے لگا میرے انتقال کا وقت آ گیا ہے، اب میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے ساری زندگی حکومت کے خزانے سے 1 روپیہ تنخواہ نہیں لی، میں کتابت کرتا تھا، کتابیں لکھ کے جو مجھے مزدوری ملتی تھی، اور میں ٹوپیاں سیا کرتا تھا، میرے ہاتھوں میں سوراخ ہو جاتے تھے، میں نے اس کا رزق حلال کھایا ہے۔ اور فرمایا 50 روپے فلاں جگہ میں نے رکھ دیے ہیں، میں مر جاؤں تو اس کا مجھے کفن دے دینا اور لوگوں کو بتانا کہ وہ ہندوؤں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مجھے کہا تھا میں نے اس طرح حکومت کی۔ وہ خطبہ پڑھ رہے تھے، اورنگزیب خطبہ پڑھ رہے تھے اور گلیوں میں کھڑے ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے۔ میرے دوست یہ بادشاہی میں فقیری، ہمارے پاس تو پیسے آتے ہیں تو ڈرائیور کی ذمہ داری ہے، یہ بھی پروٹوکول ہے، ڈرائیور نے گاڑی بھی چلانی ہے اور صاحب کا دروازہ بھی کھولنا ہے، اس نے اندر بیٹھے کے تو دروازہ بھی ڈرائیور صاحب نے نفس پرستی ہے، جتنا مرضی آگے لے جاؤ، اتنا مرضی، یہ کوئی بادشاہی، یہ کوئی آپ کا بڑا پن نہیں ہے، وہ تنخواہ لیتا ہے، مجبور ہے، کیا کرے؟ ہو سکتا ہے کل کو اس کے پاس پیسے آئیں تو بدلہ لینے کے لیے آپ کو ہی بلا لے کہ چل میرا دروازہ کھول۔ وہ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ تھوڑی ایسے کر رہا ہے۔ ہم سرا مال آتا ہے تو ہم بڑے بن جاتے ہیں، جو بڑے تھے وہ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کو نصیحت ہی کر دے، حضور مجھے کوئی، تو حضور نے فرمایا علی جو دنیا میں پروٹوکول لیتا ہے آخرت میں رسوا ہو جاتا ہے، جو دنیا میں دنیا داری دبدبے تنتنے کی خواہش کرتا ہے، خواہش کرت۔ ملا رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، ملا رومی کہتے ہیں ہمارے پاس فرعون جتنے پیسے نہیں، نمرود جتنی دولت نہیں، ورنہ کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ۔ وہ کہتے کئی لوگوں کا دل کرتا ہے کہ لوگ ہمیں سجدہ کریں، لیکن فرعون اور نمرود جتنی طاقت دولت نہیں، ورنہ لوگ کرائے، معاذ اللہ تعالیٰ۔ خواہشات نفس اتنی بڑھ گئی ہیں، اچھا لگتا ہے۔ ہمارے لیڈران کہتے ہیں 2-4 بندے حلقے میں مرے نا تو الیکشن کا مزہ ہی نہیں، معاذ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا حال ہو گیا۔ ہم نعرہ بازی کی قائل قوم ہیں، ہم نعروں پہ زندہ رہنے والے نفس پرست بنتے جا رہے ہیں۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہوئے رسول کریم نے فرمایا جو یہاں عزتیں ڈھونڈتا ہے، یہاں خواہش کرتا ہے نعروں کی، پروٹوکول کی، آخرت میں رسوا کر دیا جاتا ہے، اور فرمایا جو یہاں جھک جاتا ہے اللہ قیامت میں اسے عزت عطا فرما دے گا۔ یہ حضور نے نصیحت فرمائی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، زمانہ ڈرتا تھا، بڑا نام ہے۔ فقیری اور چیز ہے، درویشی۔ اقبال کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس کرے عطا تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رات کو بیٹھ کے نہ لکھ رہے تھے، تو ایک نوجوان آپ کی خدمت کے لیے رہتا تھا ہر وقت، حضرت جی لکھ رہے تھے، چراغ جل رہا تھا تو وہ تحریر کر رہے تھے، ایک مہمان بھی آیا ہوا تھا، تو وہ نوجوان نہ بیٹھے بیٹھے نہ لیٹا تو سو گیا۔ توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ بیٹھا نا وہ بیچارہ سو گیا تو حضرت نے تکیہ پیش کر دیا،
نوجوان نے تکڑا پکڑا تو اس نے لپاٹ کے وہ گہری نیند چلا گیا۔ ایک جھونکا ہوا کا آیا تو چراغ گل ہو گیا۔ مہمان بیٹھا تھا، کہنے لگا حضرت جی میں چراغ جلا دوں؟ فرمانے لگے نہیں، مہمان سے خدمت نہیں لینی چاہیے، میں جلاتا ہوں۔ کہا پھر اس کو اٹھا لے۔ کہنے لگے جوانوں کو نیند زیادہ آتی ہے، سویا رہنے دو۔ کہ حضور سونے تو نہیں آیا، خدمت کے لیے آیا۔ فرمانے لگے یار سویا رہنے دو، کیا عرض ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے، چراغ جلایا، واپس آ کے بیٹھے تو وہ دیکھے نا، یہ بادشاہوں کے لیے تو نہیں نا ایسا ہوتا، بادشاہ تو نہیں نا کر سکتے، یہاں تو تھوڑا سا جس کے پاس پیسہ آ جائے وہ کہتا ہے کہ تو نوکر میرے منہ میں کبھی لقمہ بھی ڈال دے تو پھر ہی ہے، وہ میکس کا مجھ سے تنخواہ لیتا ہے اور اب یہ اتنا کام بھی نہیں کر سکتا۔ ہر کام ہم کرانا پسند کرتے۔ کہاں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہنے لگا حضور عجیب آپ بادشاہ ہیں، آپ نے غلام کو جگایا ہی نہیں۔ حضرت عمر نے کیا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو قانون پیش کیا بڑا زبردست ہے۔ فرمانے لگے کم تو انا عمر بن عبدالعزیز رجعت انا عمر بن عبدالعزیز۔ فرمانے لگے کیا ہو گیا ہے؟ میں جب چراغ جلانے گیا تھا تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن میں تبدیل۔ محتسب نے جوزی نے لکھا ہے، کہنے لگے کم تو جب گیا تھا انا عمر بن عبدالعزیز، پھر بھی عمر بن رجعت، اور میں لوٹ آیا ہوں، واپس آیا ہوں تو دیکھ لو کوئی کمی تو نہیں ہوئی، میرا باپ بھی وہی ہے، میں بھی انا عمر بن عبدالعزیز۔ میں بدلا تو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ بادشاہی میں جو فقیری ہے نا میرے دوست، جو اس کی لذت ہے، دیکھیے نا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو جہاں کے بادشاہ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے دو وزیر زمین پہ ہیں، دو آسمانوں پہ ہیں۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بولیے نا، دو میرے وزیر ترمذی کی حدیث ہے، دو زمین پہ ہیں، دو۔ حضور زمین والے وزیر کون سے ہیں؟ فرمایا ابو بکر اور عمر۔ آسمان والے کون ہیں؟ فرمایا جبریل اور میکائیل علیہ السلام۔ میرے دو وزیر یہاں ہیں، دو وزیر۔ حضور بادشاہ ہے، وہ دو عالم کی رحمت تھے، جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضور دو جہاں کے بادشاہ ہیں، لیکن میرے نبی پاک کپڑا خود سی رہے ہیں۔ جوتا ٹوٹ گیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گانٹھ بھی، ان تے میرے خیال ہے جوتی ڈلانے والا کام موقع نہیں گیا جی۔ میرا نہیں خیال کہ اب کوئی 10,000 جو تنخواہ لیتا ہے وہ بھی جوتا گانٹھتا ہو، نہیں آپ ہی کی گنٹنا، کسی کو بھی نہیں گٹائی دا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک بات کر لو۔ نبی پاک جوتا بھی خود گانٹھتے، کپڑوں کو پیوند بھی، حضور اپنے کپڑے دھو بھی خود لیتے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بکریوں کا دودھ بھی دھوئے لیتے، اور ایسا بھی ہوتا۔ یہ بادشاہی میں فقیری ہے نا، دو جہاں کے بادشاہ، لیکن سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں گھر آئے، کہا عائشہ کھانا تیار ہے؟ کہا نہیں حضور ابھی تو کھانا تیار کرنا ہے۔ فرمایا تم آگ جلاؤ، میں آٹا گوندھ دیتا ہوں۔ کس کی بات ہے؟ نہیں لڑنا چاہیے، رکھنا چاہیے، تو منگیا دے ہاں پیسے میرے کو پہلی کے، میں ڈنڈے نہیں مار دے، میں آیا تو انہوں پتہ نہیں میں کدی بلا دا نام دوسرا ٹکر ہی نہیں پکایا، میں آ گیا کار تو انہوں پتہ ہی نہیں لگا، میں ہی آ گیا کار۔ اللہ خیر کر، بھائی ہٹلر نہ بنو، ہر جگہ ہٹلر نہ بنو۔ حسن سلوک زندگی کا حصہ ہے، پاکیزگی زندگی کا حصہ ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گیا نبی کریم سے ملنے تو موٹے بان کی چارپائی، ہم اسے اسی مونج دی منجی آندے ساؤنو، موٹے بان کی چارپائی، مشکات کی حدیث ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں سخت دل والا شخص تھا، حضور سے ملنے گیا تو نبی پاک آرام کر رہے تھے چارپائی، میں جا کے قریب زمین پہ بیٹھ گیا، حضور نے آہٹ سنی تو حضور اٹھے۔ فرماتے ہیں جب نبی پاک اٹھ کے بیٹھے تو حضور کے وجود پر میں نے بان کے نشان دیکھے، کہتے ہیں میں رو پڑا، سخت دلتا پر رو پڑا۔ میں نے کہا حضور کیسے رو، کس طرح موجیں کرے، اور آپ اس بان کی چارپائی پہ؟ تو میرے کریم رسول نے فرمایا عمر تجھے اچھا نہیں لگتا، جتنی موج کرنی ہے دنیا میں کر لے، آخرت میں ذلیل ہو جائے۔ فرمایا ان کو کرنے دے موج، وہ تو ذلیل ہونے کے لیے کر رہے ہیں، اور میں نے اس دنیا سے کیا لینا ہے، تھوڑا سا وقت گزارنے کے لیے آیا ہوں، یہاں کے بند ہوں گی، وہاں میرا رب ساری عزتیں مجھے ہی عطا فرما دے گا۔ اس حد فی الدنیا فریح القلب والجس۔ میرے عزیزوں، یہ فقیری میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، درویشی میرے رسول پاک کی۔ حضرت بلال حبشی کو حضور نے سویرے سویرے بلایا اور بلا کے فرمایا بلال
رات تو نے میرے بستر پہ کپڑا ڈبل کر کے بچھا دیا تھا، ڈبل کر کے بستر بچھا دیا تھا تو نے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا نیند تو مجھے بڑی آئی ہے پر میرے نفل کچھ رہ گئے، آج کے بعد ڈبل کر کے نہ بسترا بچھانا، سنگل ہی بچھانا، اس پہ ذرا کروٹیں بدلتا رہتا ہوں تو آنکھ جلدی کھل جاتی ہے۔ میرے دوستو کہاں لوگ یقین کریں نا، گرمیوں میں سویرے اٹھتے ہیں نہ سردیوں میں اٹھتے ہیں، گرمی میں اے سی نہیں اٹھنے دیتا اور سردی میں بستر نہیں جان چھوڑتا، اٹھتے ہی نہیں ہم، بلکہ باقی کے معاملات بھی ہمارے اسی پریشانی کا شکار ہے۔ سنو اور یاد رکھو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہی میں فقیری سکھائی، بادشاہی میں فقیری، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہی میں فقیری سکھائی۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں نے بلایا تو کہا میرا دل کرتا ہے آپ کو میں مدائن کا گورنر بنا دوں۔ حضرت سلمان فارسی بڑے تگڑے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، بکتے بکاتے مدینے میں آ کے بکے، پھر نگاہ مصطفیٰ میں بک گئے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے تگڑے قبیلے سے تعلق تھا۔ یا حضرت عمر نے فرمایا میں آپ کو گورنر کا جی جیسے آپ کا حکم ہے، امیر کی بات ماننا، گورنر بن گئے۔ اور گورنر صاحب کرتے کیا ہے؟ گورنر صاحب کا حال یہ کہ گورنر صاحب نے وہی پھٹے پرانے سادے سے کپڑے پہنے اور ایک ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے، کبھی ادھر گھومتے ہیں کبھی ادھر، مدائن کی گلیوں میں گورنر صاحب گھوم رہے، اللہ اکبر۔ جہاں سواریاں اترتی تھی نا شہر کی، لوگ جو کرایہ لے کے گھوڑوں پہ سوار کرتے تھے، جہاں وہ لا کے اتارتے تھے، وہاں ایک شخص اترا، مہمان آیا کسی کے گھر میں مدائن، وہ شخص مہمان آیا تو اس کے بعد بڑے بڑے بکسے تھے، اس نے حضرت سلمان فارسی کو گھومتے دیکھا، کہنے لگے او غلام ادھر آئے نا، او بولیے او غلام ادھر آ۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے جی جناب، کہنے لگے میرا سامان اٹھا اور فلاں گھر میں نے جانا چھوڑ کے آ۔ جرت تو کرے کوئی جرت تو کرے کونسلر صاحب کو بھی آواز دینے کی، طاقت تو کرے کوئی، ایک معمولی سپاہی کو بھی کہنے کی جو نہ سب انسپیکٹر ہے نہ وہ کسی عہدے پہ فائل، صرف ایک سادہ قوم کا وہ پیر، اس کو کہہ کے تو ادھر آؤ غلام، بھائی گورنر کوئی کہہ دیا۔ گورنر صاحب نے سر کے اوپر بکسا اٹھایا اور گلیوں میں گزر، کہتے ہیں بھائی غلام کو رستہ دے دو، ذرا سامان وزنی ہے، ذرا غلام کو رستہ دے دو، سامان وزنی ہے، پیچھے ہٹ جاؤ ذرا رستہ دے دو۔ شہر میں داخل ہوئے تو لوگ دوڑے آئے، کہا حضور ہمیں دے دے۔ فرمایا نہیں، اس نے مجھے کہا ہے غلام اٹھا۔ وہ شخص شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا حضور مجھے کب خبر تھی کہ آپ گورنر ہیں، غلطی ہو گئی، میں غلام کیا بیٹھا۔ حضرت سلمان فارسی رو پڑے، فرمانے لگے تو میرا موصل ہے، تو نے تو مجھے میری اوقات یاد کرا دی ہے، میں غلام ہوں، میں کھجوریں بیچا کرتا تھا، میں مدینے میں نوکری کرتا تھا، تو نے اچھا کیا ہے۔ فرمایا نا تو میرا موصل ہے، تو نے مجھے یاد کرا دیا، میں کیا نا اب میں ہی لے کے چلوں گا۔ رستے میں جا رہے ایک شخص دوڑا آیا، کہنے لگا حضور وزنی بڑا ہے مجھے دے دے، یہ بادشاہ ہے، فقیری ہو رہی ہے، حضور وزنی بڑا ہے مجھے دے دے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے پہلے وعدہ کر قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا، وعدہ کر، تو کہے گا اللہ کے حضور کہ یا اللہ سلمان کے جو پاپ ہے ان کا بوجھ میں اٹھاتا ہوں۔ کہنے لگا حضور میں تو اپنا نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، اگر وہاں میرا کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو یہاں بھی کوئی نہ اٹھائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہے صوبے۔ میرے دوست ہماری یہ جو جھوٹی انا ہے نا، لوگ میرا استقبال کرے، مجھے اٹھ کے ملے، مجھے پروٹوکول دے، میرا نام جپے، میں ہوتی رہے ہر جگہ، بس مجھے ہی لوگ جانے۔ اور میرے عزیز اس دھندے سے باہر آ، نفس پرستی کی اس جنگ سے نکل آ، اپنے مزاج کی اس قلت سے نکل آ، اپنے آپ کو جو بات نہیں بھی آتی ہوتی اس میں بھی ہم دخل دے کے اپنا کوئی نہ کوئی پیغام اور جملہ ضرور بیان کرنا چاہتے ہیں۔ بھئی ہمارا بھی نام لکھ لو، ہم بھی شامل ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے اس گورکھ دھندے کا کچھ نہ کچھ، ہمیں بھی شامل کر لو۔ یہ نفس پرستی کی جنگ ہے، اس سے نکلو۔ اگر رب کریم نے بادشاہی دی ہے تو اس میں فقیری کرو، کبھی کبھی اپنے کپڑے خود استری کر لینے چاہیے، نہیں نہ بولے آپ لوگ، مشکل کام بتا دیے نا میں نے۔ کس کے کپڑے استری کرنے کو کہا جی؟ اللہ خیر کرے، میں کیا رہے، میں تو مارے دی گل کر چڑی، بھولے نہیں نا آپ لوگ۔ کبھی کبھی اپنے کپڑے خود استری، کبھی کبھی اپنے جوتے خود پالش کر، کچھ نہیں فرق ہوتا، اس سے آپ کا نفس کچلا جائے۔ کبھی کبھی نا، کبھی کبھی باوجود موٹر سائیکل اور گاڑی کی موجودگی میں پیدل سفر کر لینا چاہیے، کچھ نہیں فرق ہوتا۔ کبھی کبھی کوئی آدھا کلو چینی
پکڑ کے دکان سے خود اپنے کوئی نہیں کہنے لگا کہ غریب ہو گئے ہمیں خود ہی انہیں 10 کلو کھانے کہنے دو کو کہتا ہے کچھ نہ کچھ اپنے نفس پہ بوجھ ڈالے. بھئی کبھی کبھی آپ بھی کبھی جو آپ کا ملازم ہے نا گھر میں اس کو بٹھا کے کھا کریں بیٹھ یار میرا دل کرتا ہے میں تمہیں چائے بنا کے دوں. کبھی کھا کریں گھر والوں بیٹھو آج میں تمہیں کھانا گرم کر کے دے دیتا ہوں. کچھ فرق نہیں آنے لگا, عزت شان میں کوئی کمی نہیں آنے لگی. کبھی کبھی یہ کام وہ جو گھومنے والی کرسی رکھی ہوئی ہے نا جس پہ بیٹھ کے ہم حساب کرتے ہیں کبھی کبھی اس پہ کسی غریب کو بھی بٹھا کے دیکھیں کچھ نہیں فرق آنے لگا. یہ اس پر کچھ کوڑے برسائے تاکہ یہ کچھ سمجھدار ہو جائے. یہ جو ہم نے بڑی لمبی چوڑی اپنے لیے جھوٹی انا کے دروازے کھول رکھے ہیں یہ روز ہمیں دور کر رہے. جو نفس پرستی کی جنگ ہوتی ہے یہ بندے کو اللہ کے دروازے سے دور لے جاتی ہے. یہ نبی پاک کی محبت دل سے نکالتی ہے. یہ ذہن کے اندر اچھی سوچ نہیں آنے دیتی. ذہن میں جب بھی کوئی بات آتی ہے بری آتی ہے. تکبر اور غرور والے جو لوگ تھے نا ان کا کبھی کچھ نہیں ہو سکا. جس نے کہا ہے مجھے چودھری صاحب کو وہ بیچارہ اسی چکر میں رہا ہے اور لوگ آگے گزر گئے ہیں. جس نے کہا ہے مجھے شیخ صاحب کو وہ اسی گڑبڑ میں رہا ہے اور لوگ آگے بیت گئے ہیں. دنیا میں کوئی پیشہ برا نہیں. ملت کے جوانوں یہ تم نے کہا ہے نا کہ یہاں اگر ہم کسی گلی میں مزدوری کریں گے تو لوگ کہیں گے مزدور ہے, لیکن اگر یورپ میں جا کے ہم کریں گے تو کسی کو کیا پتا چلے اور دیس اپنے دیا واللہ نالو تم بے لالا کھائیے امی غیر بلک دے باغا اندر میوے کھال نہ جائیے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. کسی کے سنگ مر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. عزیزو ہم آج اس بادشاہی میں فقیری کے حسن سے ناز جا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی سے گزرے, امیر المومنین ہے, مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں. ایک گھر کے اندر سے بچیوں کے رونے کی آواز آئی. بچیاں رو رہی ہوں اور بچی اپنی ماں سے کیا کہتی ہے, کہتی اماں ابو بکر تو اب انتقال کر گئے. حضرت عمر کا پہلے دن ہے خلافت کا, اب ہمارا کیا بنے گا؟ ابو بکر تو وصال کر گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونے کی آواز سے نہیں دروازے پہ دستک دی. کہا بیٹو کیا بات ہے؟ تو بچیاں کہنے لگیں عمر ہمارے ابا جی ہماری 10-15 بکریاں ہیں تو ہمارے والد صاحب ان کا دودھ دھو کے بیچا کرتے تھے, گزارا ہو جاتا تھا. جس دن ابا جی فوت ہوئے تو اس دن سے لے کر ابو بکر صدیق روز عصر کے بعد آیا کرتے تھے. ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے دیتے تھے, کچھ ہم پیتی تھی کچھ بیچ لیتی تھی, گزارا چلتا تھا. جس دن ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو ہم نے جا کے کہا ابو بکر اب کون دودھ دھوئے گا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے پہلے تو میں مرضی سے خدمت کرتا تھا, اب تو مصطفیٰ کی امت کی نوکری میری ڈیوٹی بن گئی ہے تو میں آؤں گا. بچیاں رو رہی ہیں. حضرت عمر کو بتاتی ہے, کہتی ہیں ابو بکر چلے گئے ہیں تو ہم پریشان ہیں, یتیم ہے, لاوارث ہیں, بھائی کوئی نہیں, کون آئے گا, کون دیکھ بھال کرے گا؟ حضرت عمر فاروق گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئے, ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سینے سے لگایا, فرمانے لگے میں ابو بکر کا کیا کروں, میرے لیے رستے بڑے مشکل کر گیا ہے. میں اس کے کس بادشاہ پخت ہو کے وہ غریبوں کے گھروں میں آ کے ان کی بکریوں کا دودھ بھی دوتا تھا, امیر المومنین ہو کے یہ رنگ بھی تھا. پر میں بیٹیوں فکر نہ کرنا, جب تک عمر زندہ رہے گا, عمر آتا رہے گا, یہ نوکری کرتا رہے گا. کوئی دن بیتے تو حضرت عمر فاروق کو یاد آیا اوہو مدینے میں ایک بوڑھی اماں بھی رہتی ہے جس کا کوئی گھر کا کام کرنے والا نہیں اور جس بی بی کا کوئی بال بچہ نہیں اور آنکھوں سے بھی وہ نابینی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رات کے سناٹے میں جایا کرتے تھے, اس کے گھر میں جھاڑو دیتے تھے. یہ بادشاہ ہے, اس کی فقیری کا رنگ دیکھو, اس کو کنویں سے پانی بھر کے لا کے دیتے تھے. اور یہ لفظ آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے. اس بوڑھی اماں کے لیے نا ایک کونے میں گھر میں دور بار شیر میں ایک جگہ کھود دی تھی جہاں وہ بی بی پخانہ اور پیشاب کرتی تھی. امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رات کو جاتے تھے اور اس کا وہ پخانہ وہاں سے اٹھا کے باہر پھینک کے آیا کرتے تھے. اس عورت نے پیغام بھیجا کہ عمر سے کہو میری بھی ڈیوٹیاں تو نے سر انجام دینی ہے. عمر فاروق ساری رات کام کرتے, سناٹا گہرا ہوتا تو جھاڑو دبایا ہے بغل میں اور عمر فاروق نکلے ہوئے اس بی بی کے گھر میں جھاڑو دیا جا رہا ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے آخری عمر میں بھی اس بوڑھے عمر کو دیکھا, اس بڑھاپے میں بھی میں نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جب وجود کمزور ہو گیا, داڑھی سفید ہو گئی, پھر بھی اس کا انداز نہیں بدلا. اس نے ساری زندگی بادشاہی میں
فقیری کر کے گزار دی. یہ پھر بھی کسی کے گھر میں جھاڑو دیتا ہے, کسی کی بکریوں کا دودھ دھوتا ہے, یہ کسی غریب میرے دوست یہ. اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے بیٹھتے ہیں تو کپڑے پھٹے ہیں, پیوند لگے ہیں, مزاج سادہ ہے, بڑا مال آیا ہے, بڑا مال, لیکن تقسیم کر دیا. اور یہی انداز آگے اپنے گورنروں کو دیا. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گورنر ہیں, حمص کے گورنر ہیں. جب لسٹ آئی نا غریبوں کی, حضرت عمر نے کہا کہ حمص کے جتنے غریب لوگ ہیں ان کی لسٹ بنا کے بھیجو, ان کو چندہ لگانا ہے. تو 17ویں 18ویں نمبر پر حضرت سعید بن عامر کا نام بھی آ گیا, گورنر صاحب کا. تو حضرت عمر نے سوچا شاید کوئی اور سعید بن عامر ہے. فرمانے لگے یہ کون ہے, جس کی ڈیوٹی لگائی تھی اس سے کہنے لگے یہ سعید کون ہے. تو کہا حضرت جی ہمارے صوبے کا گورنر. تو فرمایا اس کی لسٹ فقیروں میں. فرمانے لگے پتہ نہیں آپ نے کیا رنگ بھر کے بھیجا ہے, مہینہ مہینہ یہ شخص درختوں کے پتے کھا کے گزارا کر دیتا. کہ یہ میں فرشتوں کی کہانیاں نہیں سنا رہا آپ کو, میں آپ کو جنات کی یا عالم بالا کی باتیں نہیں, اس دھرتی پہ بسنے والے